الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت نہیں چاہیے مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرے. من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، اور جو نیکی انجام دے گا ہم اس میں اور اضافہ کریں گے. اللہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، قدردان بھی ہے. ایک حرف ہے یہاں کے اوپر، حرف فی. ماشاء اللہ صاحب تمام حضرات اہل علم ہیں، کوئی بات شاید آپ کے لیے نہیں نہ ہو تو بطور ثواب حاضر ہوا ہوں. فی القربہ آیا ہے. دیکھیے آیا مودت بہت مشہور ہے، وہ فرق نہیں بیان کرنا کہ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے، لیکن یہ جو اہل بیت سے مودت کرنی ہے، جو قرآن کا مطالبہ ہے، اللہ کا حکم ہے، فی القربہ ہے، للقربہ نہیں ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نام اور دوسرا فی، دونوں حروف جارہ میں سے ہیں. للہ و فی اللہ دوسرے لفظوں میں، للہ کے معنی میں اور فی اللہ کے معنی میں کیا فرق ہے؟ اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. مختصر سا مقدمہ. مرحوم علامہ طباطبائی نے تفسیر میزان سے پہلے مختصر سا مقدمہ لکھا ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی معنیدار یہ مقدمہ ہے. سورہ حمد سے پہلے بہت سی باتیں انہوں نے لکھی، اپنا منہج لکھا، کس طریقے سے وہ تفسیر وہ کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے ایک مثال دی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے، اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے جسے مصداق کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مصداق میں تبدل اور تغیر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے مصداق بدلتے رہتے ہیں. تو اس کی انہوں نے مثال دی اور بہرحال انہوں نے اپنے دوسرے اعتبار سے کہا تھا. اہل حدیث کی طرف لے گئے تھے جو بالکل لفظ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جب آ گیا لفظ مسواک تو بس مسواک ہی سے ثواب مل سکتا ہے، برش سے ثواب نہیں مل سکتا ہے. یہ ادھر لے گئے تھے. کہتے ہیں لفظ کا جو معنی ہے یعنی مصداق ہے، اس میں ہمیشہ تبدل و تغیر ہوتا رہتا ہے زمانے کے درمیان. تو اسی ایک مثال دی انہوں نے لفظ سراج کہ جب واضح نے اسے وضع کیا تھا، اس لفظ کو جب بنایا تھا، سراج بمانے چراغ، دیے کے معنی میں جس کے اندر تیل ہو، بتی نکلی ہو، اس کے معنی میں لفظ سراج. زمانہ آگے بڑھا تو اس کے اوپر شیشہ بھی آ گیا تھا، لفظ سراج ہوا. آج کیا ہے؟ آج نہ کہیں تیل ہے، نہ وہ اس کے اندر جو بتی جلتی تھی، نہ وہ ہے، نہ شیشہ ہے. آج آپ کے سامنے بلب ہے، راڈ ہے. تو کیا یہ چراغ نہیں ہے؟ انہیں چراغ نہیں کہا جائے گا. علامہ فرماتے ہیں مصداق ہمیشہ بدلتا رہتا ہے زمانے کے اعتبار سے، میں تبدیلی آتی رہتی ہے. مصداق کی طرف نہیں جانا چاہیے، غایت اور مقصد کی طرف جانا چاہیے. یہ بہت باریک بات ہے کی علامہ نے. غایت اور مقصد، سراج کا مقصد کیا تھا؟ سراج کا غایت کیا تھا؟ ظلمت کو دور کرنا، اندھیرے کو بھگانا، اجالے کو پیدا کرنا. یہ سراج کا مقصد ہے. جس سے یہ مقصد پورا ہو جائے اسے چراغ کہا جائے گا، اسے سراج. تو یاد رکھیں مصداق زمانے کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے. مصداق کے پیچھے نہ جائیں، غایت اور مقصد کے پیچھے جائیں. عزاداری کا ایک مصداق ہے اور ایک غایت اور مقصد ہے. یہ عزاداری اس کا ایک مصداق ہے. مصداق ہم ماتم کرتے تھے، روڈ پہ آتے تھے، جلوس نکالتے تھے، شبیر نکالتے تھے، یہ سب مصداق ہیں. مصداق زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہیں گے، مقصد اور غایت کبھی نہیں بدلے گا. ہمیں مقصد اور غایت کی طرف دیکھنا چاہیے. عزاداری کا مقصد کیا ہے، عزاداری کی غایت کیا ہے، اور یہ عزاداری کا مقصد، عزاداری کا غایت روز 40. یہ فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے. آپ تمام حضرات اہل علم مجھ سے بہتر آپ کی نظر حدیثوں کے اوپر. علامات المومن 5 بہت مشہور معروف حدیث ہے. مومن کی 5 علامت ہیں. 51 رکعت نماز پڑھے اور زور سے بسم اللہ کہے اور جہر میں بسم اللہ، اور اپنی پیشانی کو خاک کے اوپر رکھے اور
مومن کی علامت ہے کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، تختم بالیمین، زیارت الاربعین. یہ 5 علامت ہے مومن کی، حدیث میں آئے 5 علامتیں ہیں مومن کی. 3 کا تعلق نماز سے ہے اور 2 کا تعلق عمل سے ہے. تختم بالیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا ہے. کیا مقصد ہے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے؟ یہ مومن کی علامت ہے. یعنی گویا امام فرما رہے ہیں تو تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی تو تمہارے مذہب کا اظہار ہو جائے گا. انگوٹھی پہننے کا حکم نہیں ہے، تم اپنے وجود کا اظہار کرو. سماج میں، سوسائٹی میں اپنے وجود کا اظہار کرو. جو لوگ حج پہ جا چکے ہیں شاید ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ، وہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا، انگوٹھی پہنے ہوئے جیسی ہاتھ آگے بڑھایا پاسپورٹ دینے کے لیے انتشیہ کیا کہتا ہے الحمدللہ. تو یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ علامت ہے شیعہ کی. اس کے بعد زیارت الاربعین، اربعین کی زیارت. کیوں اربعین کی زیارت علامت مومن ہے؟ عاشور کی کیوں نہیں ہے؟ عاشور کا دن اربعین سے زیادہ سنگین ہے، غمناک ہے. حادثہ عاشور کے دن ہوا، مگر زیارت عاشورہ یہ علامت مومن نہیں، زیارت اربعین یہ علامت مومن ہے. اس میں سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ عاشور اور اربعین میں فرق کیا ہوتا ہے. علماء نے مثال کے ذریعے اس فرق کو واضح کیا ہے. جب حادثہ رونما ہو جاتا ہے جس دن، اس دن انسان بہت جذبات میں ہوتا ہے، زیادہ وہ سوچ نہیں سکتا، زیادہ وہ فکر نہیں کر سکتا. حادثہ اس کی فکر کو اتنا مشغول کر لیتا ہے کہ ساری توجہ صرف حادثے کی طرف ہوتی ہے، حادثہ کیوں ہوا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب 40 دن گزر جاتے ہیں، انسان کی فکر اپنی جگہ کے اوپر آ جاتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت واپس آ جاتی ہے، تب وہ تجزیہ اور تحلیل کرنے لگتا ہے یہ حادثہ ہوا تو کیوں ہوا، کس مقصد کے لیے ہوا، کس غائب کے لیے ہوا. عاشور کے دن سب جذبات میں رہتے ہیں، ایسا دن ہے کہ سب غم میں ڈوبے رہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین علامت مومن ہے. یعنی اربعین وہ دن ہے جس دن تمہیں سمجھنا ہے کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، امام حسین نے یہ قربانی کیوں دی. اگر تم سمجھ گئے تو سمجھو مومن ہو، اس مقصد کو اگر سمجھ گئے. اور زیارت اربعین میں وہ مقصد بیان کر دیا گیا. کئی حصے ہیں تقریباً، میں دیکھ رہا تھا 42 فراز ہیں زیارت اربعین کے جو علماء نے بیان کیے ہیں. یعنی 42 جملے ہیں. ایک جملہ جس کا تعلق میرے موضوع سے، میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی گواہی دیتا ہوں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ خصوصیت آپ کے اندر پائی جاتی، یہ پائی جاتی، یہ پائی جاتی. آخر میں گواہی دیتا ہوں، بذل مہجتہ، خرچ کیا اپنے مہجت کو. بدلہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے فی اور لام میں فرق بیان کرنا، اسی کے لیے مقدمہ. بدلہ کے معنی کیا ہے؟ خرچ کرنا. لیکن ہر طرح کے خرچ کرنے کو بدلہ کہتے ہیں لغت میں؟ ایسا نہیں ہے. 2 طرح سے ہم خرچہ کرتے ہیں اشیاء کو، یا پیسہ ہو یا کوئی اور بھی چیز ہو. ایک مرتبہ دکان پہ گئے، ہم نے پیسے کو خرچہ کیا، پیسہ دیا، اس کے مقابلے میں کچھ لے لیا. تو اگر ہم دے رہے ہیں بذل، یعنی کچھ دے رہے ہیں، بذل کر رہے ہیں اور لے رہے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بذلہ نہیں استعمال ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے کچھ لے لیا، دکاندار کو پیسہ دیا، اس کے عوض ہم نے مبی لے لیا، کوئی چیز لے لی. یہاں پہ لفظ بذلہ لغت کے اعتبار سے نہیں استعمال ہوگا. بذلہ کے معنی کیا ہے؟ دے دے اور اس کے عوض میں کچھ نہ لیں. دے دیں مگر اس کے عوض میں کچھ نہ لیں. یعنی آپ صدقے کے طور پر کچھ دیتے ہیں فقیر کو، عوض میں تو کچھ نہیں لے رہے. یہاں پر ہے بذلہ. بذلہ خرچ کیا یعنی عوض نہیں ہے. بذلہ خرچ کیا. کیا مہجت، حاکم ضمیر امام حسین کی طرف جا رہی ہے. مہجت، مہجت کے ایک معنی بتائے گئے ہیں لغت میں خون کے، یعنی اپنے خون کو خرچ کیا، یعنی اپنی جان کو خرچ کر دیا. میں لغت میں دیکھ رہا تھا ایک معنی مہجت کے ہر چیز کا بہترین حصہ، ہر چیز کا بہترین حصہ. کیا مقصد؟ بذلہ مہجتہ، یعنی جتنی چیزیں تھیں امام حسین علیہ السلام کے پاس، جو بہترین چیزیں تھیں، سب کو تیری راہ میں انہوں نے قربان کر دیا. بخل نہیں کیا انہوں نے. یہی قرآن نے کیا کہا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تمہیں نیکی نہیں مل سکتی جب تک اس چیز کو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو.
یہ بذلا محجت خرچ کر دیا اپنے خون کو اپنی جان کو فی کا یہ جملہ فی کا تجھ میں یعنی اپنی جان کو یا جتنی بھی چیزیں تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین اشیاء تھی یا خون جو بھی سمجھے سب خرچ کر دیا قربان کر دیا فی کا لکا نہیں آیا تیرے لیے نہیں فی کا تیری ذات اب فرق کیا ہے یہاں پر علماء نے محبت کی 3 قسمیں بیان کی 3 محبت باپ سے محبت ماں سے محبت بیٹے سے محبت بیٹی سے محبت بیوی سے محبت اپنے گھر سے محبت اپنی چیزوں سے محبت یہ سب محبتیں ہیں مگر یہ محبت کیوں ہے ایک شخص سے محبت ہے کیوں محبت ہے کیونکہ یہ میرا باپ ہے ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت ہے کیوں محبت ہے میرا بھائی ہے اس سے محبت ہے کیوں میری بہن ہے میری بیوی ہے میرا گھر ہے تو محبت ایک درجہ یہ ہے جہاں کے اوپر میں آ جاتا ہے یعنی یہ میرا ہے اس وجہ سے میں محبت کر رہا ہوں دوسرے کا باپ ہوگا تو میں کیوں محبت کرنے لگا دوسرے کا بھائی ہوگا تو میں کیوں محبت کروں گا کیونکہ میرا باپ ہے اس وجہ سے میں محبت کر رہا ہوں میرا دوست ہے اس وجہ سے میں محبت کر رہا ہوں تو محبت کا بائن ترین درجہ اسے محبت طبعی بھی کہہ سکتے ہیں نیچر جو چیز ہماری ہم اسے محبت کرتے ہیں ہمارا باپ ہم اسے محبت کرتے ہیں ہمارا بھائی ہم اسے محبت کرتے ہیں ہمارا گھر ہم اسے میں آ جاتا ہے پہلا درجہ محبت کا یہ کہ جہاں محبت میں آ جائے دوسرا درجہ یہ کہ یہ میں ختم ہو جائے اپنی وجہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں اس کے 2 درجات ہیں ایک للہ ہے ایک فی اللہ ہے اب یہاں پہ جو انسان محبت کر رہا ہے 2 دم میں ختم ہو گیا ہم اپنی وجہ سے محبت نہیں کر رہے ہیں نہیں میں کو ختم کر دیا اب اللہ آ گیا میں کی جگہ جب اللہ آ گیا میں کی جگہ پر یعنی محبت اللہ کی وجہ سے اس کی 2 قسمیں یا یہ للہ ہے یا فی اللہ ہے دونوں صحیح ہیں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا یہ بھی محبت صحیح ہے للہ بھی صحیح ہے فی اللہ بھی صحیح ہے مگر دونوں میں فرق ہے للہ جو محبت ہوتی ہے اس میں عوض کی امید ہوتی ہے کبھی ثواب کی امید ہوتی ہے کبھی جنت کی امید ہوتی ہے کبھی کوثر کی امید ہوتی ہے للہ اگر محبت ہو تو ثواب کی امید ہوتی ہے فی اللہ اگر محبت ہو تو صرف محبت ہوتی ہے عوض کی امید نہیں ہوتی فی اللہ محبت اسی کا آئے اس آیت کی طرف جس کی میں نے تلاوت کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ دیجئے کوئی اجر رسالت کا سوال نہیں تم سے اگر ہے تو صرف یہ کہ مودت کرو فی القربہ للقربہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے یعنی شریعت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے ہم اہل بیت سے محبت کریں فی میں لام کے لیے نہیں یعنی کوئی عوض نہ چاہیں ان سے مشکل ہمارے لیے یہ ہو گئی کہ ہم جو ہے یہ عزاداری یہ محبت اس میں ہم آ گئے یا لام آ گیا جو بھی کہیں جا کے امام کیوں مجلس کر رہے ہیں ارے بھائی آپ کو نہیں پتا ثواب بہت زیادہ ہے برکت بہت زیادہ ہے شفا بہت زیادہ ہے بے شک یہ سب صحیح ہے للہ کام کرنا صحیح ہے مگر للہ کام کرنا اور ہے فی اللہ کام کرنا اور ہے اہل بیت کے لیے محبت یعنی للقربہ محبت جب ہوتی ہے تو انسان خود غرض ہوتا ہے اور جب فی آ جاتا ہے تو خود غرضی ختم ہو جاتی ہے خدا کو وہ محبت پسند ہے جس میں کوئی غرض نہ ہو غرض حقیقی صرف اسی کی ذات صلوات محمد و آل محمد اب یہ دیکھ زیارت عربیہ یہ سب سمجھ آج کا دن ہے خاص کر زیارت عربیہ جو مومن کی علامت ہے ہمارے لیے موقع ہم سمجھیں کہ مقصد امام حسین کیا بَذَلَ مُحْجَتُ فِيكَ اپنی جان قربان کر دی فی کا تجھ میں کیا مقصد فی کا للہ نے لکا نہیں ہے تیرے لیے یعنی کوئی عوض نہیں اب دیکھیے یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہے
بچپن میں محبت کا بھی بچپنا تھا، مگر بچپنے میں محبت کا یہ شباب تھا کہ جب 3 دن تک مسلسل روٹیاں دی تو یہ کہتے ہوئے تھی، بلکہ اس نیت کے ساتھ تھی، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، بچپن میں روٹیاں دی۔ جب بچپن میں محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی محبت میں روٹیاں دے رہے ہیں، نہ جزا کی خواہش ہے نہ شکر کی خواہش ہے، یہ محبت تو کربلا میں آ کر جوان ہو گئی تھی، شباب پر تھی، تو جو بھی کیا صرف اللہ کے لیے، یعنی کوئی عوض نہیں میرے اللہ، اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہوں، فی کا تیری ذات میں قربانیاں دے رہا ہوں، مجھے ثواب کی کوئی امید نہیں، کچھ نہیں چاہتا ہوں تجھ سے، تیری محبت میں قربانی دی ہے۔ یہاں سے فرق کیا ہو جائے؟ اگر اللہ کے لیے کوئی عبادت کرے اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اگر فی اللہ تو اللہ آواز دے گا، تم نے میری عبادت میرے لیے کی ہے، اپنے لیے نہیں کی ہے، فیا میرے لیے کی ہے، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ للہ کی ہے تو جنت تمہاری، کوثر تمہارا، لیکن اگر میری عبادت میرے لیے کی ہے تو میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ تو جس کا اللہ ہو گیا خدائی بھی اسی کی ہو گئی، جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے زندگی دے دے۔ یہ لیستنفر عباد سب کچھ خرچہ بذل موجۃ فیک، کیوں اتنی بڑی قربانی دی؟ کچھ نہیں، غرض کیا؟ لیستنفر عبادت، تاکہ نکالے تیرے بندوں کو۔ امام حسین ہم گواہی دیتے نا جاتے ہیں بھائی، بذل موجۃ فیک، اتنی بڑی قربانی دی، تیرے لیے قربانی دی، لیستنفر عبادت، تاکہ تیرے بندے کو نکالے۔ من الجہالت وحیرت الضلالہ، بعض نسخوں میں شک و ارتیاب بھی آیا ہے، نسخوں میں تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن مفہوم یہی تقریباً جہالت کے اندھیرے سے نکالے اور گمراہی کی حیرت سے نکالے۔ کیا ایسا ہوا؟ ایسا ہوا آج تک کہ تمام لوگ جہالت کے اندھیرے سے نکل آئے، گمراہی کی حیرت سے نکل آئے؟ مقصد امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، تیرے بندے کو نکالے، مقصد امام صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھا، لیستنقذ عبادک، تیرے بندے وہ کون؟ اللہ کے بندے، جن کے امام حسین نے حیرت سے نکالا، ضلالت سے نکالا، جہالت سے نکالا، جو حیران ہے، پریشان ہے، جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جائے، ادھر جائے ادھر جائے۔ آج ہم اگر دیکھتے ہیں اپنی پبلک کو تو حیران پریشان ہے یا نہیں، متحیر ہے یا نہیں؟ علماء بھی متحیر ہیں، بعض جگہ خود نہیں طے کر پاتے، تبھی تو احتیاط لگا دیتا ہے۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مقصد کیا ہے میرا۔ ایک صاحب نے مجھے واقعہ بتایا، شہر کا نام نہیں لوں گا، بڑا معرفت کی غیبت ہو جاتی ہے، سجا شہر کے نام۔ ایک شہر میں ایک صاحب پہنچے جا کے، انہوں نے مجلس پڑھی مرجعیت کے خلاف، خوب نعرے لگے، پڑھ کے چلے آئے۔ دوسرے مولانا پہنچے، ان سے کسی نے کہا مولانا وہ مرجعیت کے خلاف پڑھ کے چلے گئے، کہ اچھا کراؤ مجلس، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ مجلس کرائی گئی، انہوں نے مرجعیت کی حمایت میں مجلس پڑھی، خوب نعرے لگے، واہ واہ ہونے لگے۔ جب نعرے اور واہ واہ ہونے لگی تو کہتے ہیں بیوقوفو، تم ہی کل وہاں نعرے لگا رہے تھے، جب مرجعیت کے خلاف پڑھا جا رہا تمہیں آ جانا کیا؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہے نہ ادھر، جدھر ہوا جاتی ادھر چلے جاتے ہیں۔ ان کو حیرت، حیران ہے، پریشان ہے کچھ لوگ، تو کون نکالے گا اس حیرت سے؟ امام حسین نے اپنی جان قربان کی، بذل موجۃ فیک لیستنقذ عبادک، تاکہ تیرے بندوں کو نکالے، جہالت سے نکالے اور حیرت سے نکالے۔ عبادت۔ اب اس زیارت اربعین کے جملے کو آپ آیت مقدس سے ملائیے، کتنے لوگ تھے جو آج جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کو ملائیے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ ہے جس کی بشارت اللہ دے رہا، کسے؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس کا مقصد یہ پورے قربانی کربلا کو، کربلا کے واقعات میں اتنی صلاحیت ہے کہ جہالت سے نکالے انسانوں کو، حیرانگی سے نکالے، واقع میں صلاحیت ہے۔ ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مضمون۔
चुंबक है, लोहा है, चुंबक के अंदर सलाहियत है कि लोहे को अपनी तरफ खींचे। लोहा होगा तो खुद ब खुद खींचा चला आएगा, मगर चुंबक कभी प्लास्टिक को नहीं खींचेगा। ना आप प्लास्टिक को चुंबक के करीब करते कभी नहीं खींचेगा। हर इंसान कहेगा इसके अंदर सलाहियत ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है इसके अंदर। वैसी करबला में सलाहियत पैदा करे इंसान, करबला के अंदर इतनी सलाहियत है कि जहालत से भी निकाल देगी और हैरानी से भी निकाल देगी। करबला के अंदर है सलाहियत। इंसान खुद एक कदम आगे बढ़ाए, तेरे बंदे निकाल। और करबला ये और बात, हम लोग तो बस वही है, लिल्लाह के चक्कर में लग गए, अपने लिए लग गए। एक दिन पहले मैं देख रहा था जो गैर मुतालिया कर रहा था, जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम हूँ, जो करबला के बारे में कहा, सैकड़ों की तादाद है, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े मुफक्किरीन। तो किसी ईसाई ने कहा अगर करबला हमारे पास होती, सही पादरी ने कहा, बहुत बड़े उनके आलिम ने कहा अगर करबला हमारे पास होती तो हम करबला के जरिए से बेशतर दुनिया को ईसाई बना देते। मजलूमियत पे बहुत ही कशिश है, बेइंतहा कशिश है। ये 40 रोज बरोज आगे बढ़ता रहेगा। तो कोरोना की वजह से आज हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन 40 तो बहरहाल। और 40 जब पहला 40 सुकूत सद्दाम के बाद हुआ था और लाखों लोग, मिलियनों लोग, करोड़ों लोग गए थे पैदल, और इसकी तस्वीरें जब टीवी के ऊपर आई थी तो लोग हैरान और परेशान थे। क्या है इंसानों का समूह, कौन सी ताकतों ने खींची उस पर। जो लोगों ने तजिया और तहरीर, इतने लोग जा रहे हैं, मिलियनों लोग जा रहे हैं, पुलिस नजर नहीं आ रही। इस मजमे को कौन कंट्रोल कर रहा है? मजमे कंट्रोल करने के लिए पुलिस होना चाहिए, पुलिस नहीं, मजमे कौन कंट्रोल कर रहा है? मजमे को कोई और नहीं कंट्रोल कर रहा है, एक रूहानी ताकत कंट्रोल कर रही है। इस दुनिया से लोग, जितना लोग इमाम हुसैन से वाकिफ होते जाएंगे, उतनी ज्यादा जहालत से और हैरत जलालत से बाहर आते चले जाएंगे। करबला को समझे, जितना करबला हमारी समझ में नहीं आएगी उतनी ज्यादा जहालत में भी पड़ेगी, उतनी ज्यादा जलालत की हैरत में पड़ जाएगी। 40 का दिन है, इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अल्लाह तेरे बंदे, ए मेरे अल्लाह तेरे बंदे को, और सिर्फ तेरी वजह से, कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता, ना जन्नत, ना कौसर, ना नाम, ना नमूद, कुछ, सिर्फ अल्लाह, खालिस इखलास। मैंने अर्ज़ किया लिल्लाह, यानी इसमें कुछ ना कुछ शामिल हो जाता है, सवाब, जन्नत, लेकिन फिल्लाह कुछ भी नहीं, वो चीज सिर्फ तेरी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी। तो उसका है अजर परवरदिगार ने इमाम हुसैन पता खुदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आखिरी जुमला में रब्ते मसाइल, मुझे बार बार अक्सर मैं 40 जब मजलिस पढ़ता हूँ तो ये मंजर मुझे याद आ जाता है। जब पहला 40 आया सुकूत सद्दाम के, और टीवी के ऊपर जो नश्र किए जा रहे थे मनाजिर, लाइव मंजर दिखाए जा रहे थे टीवी के ऊपर, उसमें कोई शख्स था, वो एक कार्ड उठाए हुए था, प्ले कार्ड उठाए हुए था, उस पर एक इबारत लिखी हुई थी। कौन सी बात? उस पर क्या लिखा हुआ? उस पर लिखा होता सद्दाम देख कौन जिंदा है कौन मर गया, सद्दाम देख कौन जिंदा है कौन मर गया। इमाम हुसैन यार मैं जो आज मना रहे हैं, दुआ यही परवरदिगार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में जितने भी अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सबको हर बीमारी, हर मरज़, खास कर कोरोना वायरस के शर से महफूज फरमाए। 40 मकसद इमाम हुसैन के समझने का दिन है, ज़ियारत 40 गौर करने के लिए। हम समझे इमाम हुसैन ने किस मकसद के लिए कुर्बानी दी और उस मकसद को हम कहाँ तक अदा कर रहे हैं। मैंने इसकी पहली वाली मिसाल, मौजू में तबद्दुल होता रहता, तगय्युर होता रहता है। सिराज
پہلے اس کا موضوع چراغ کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا زمانے کے اعتبار سے۔ عزاداری اس کی غایت ہے، اس کا ایک مقصد اور غایت وہی جو امام حسین کا مقصد زیادہ کہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، حیرت سے نکالے۔ یہ غایت، یہ مقصد جس سے بھی پورا ہو جائے، مرثیے سے پورا ہو جائے تو مرثیہ عزاداری، نوحے سے پورا ہو جائے تو نوحہ عزاداری، مجلس سے ہو جائے کسی بھی شکل میں، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن، موضوع ہمیشہ بدلتا رہے گا، موضوع بدلتا رہے مگر غایت اور مقصد نہ بدلنے پائے، غایت اور مقصد نہ بدلنے پائے۔ اور بہن کے مشہور ہے، ایک بہن بھی آئی تھی اپنے بھائی کا، ایک تصور ہے میرے عزیزوں، جب جناب زینب سید سجاد شام سے رخصت ہو کے چل رہے ہوں گے تو کیا جناب زینب سکینہ قول پر نہیں آئی ہوں کہ سید سجاد اپنی بہن قول پر نہیں آئی ہوں گی؟ تو بعض روایات میں ملتا ہے جب قید خانے میں بچی تھی اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی رہتی تھی، قید خانہ ایسا تھا کہ آدھی چھت اس کی ٹوٹی تھی، آسمان دکھائی دیتا تھا، بچی دیکھتی تھی کچھ پرندے پرواز کر رہے پوچھتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے وطن کو جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں ہم اپنے وطن مدینے کا جا رہے ہیں۔ جب میں قبر کا رخ کر کے آواز تھا، بیٹی وطن جانے کا بڑا شوق تھا، ہمارے ساتھ وطن نہ شام سے روانہ یہ لٹا ہوا قافلہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے 40 کے دن کربلا پہنچا، قبر امام حسین کا پہلا زائر جناب جابر بن عبداللہ انصاری، امام حسین کی طرف سے لپٹے ہوئے بیان کر رہے ہیں، گریا کر رہے، رو رہے، آنسو بہا رہے۔ ناگاہ جابر کے کانوں میں آواز آتی، جابر میرے قبر سے دور چلے جاؤ، جابر میرے قبر سے دور چلے جاؤ۔ مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ نہیں جابر، میری بہن آ رہی ہے۔ اللہ اللہ غیرت حسین، جناب زینب کربلا پہنچی ہیں کہ اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، گھٹنیوں کے بل چل کر اپنے بھائی کی قبر پر۔ 11 محرم کو جب زینب کربلا سے گئی تھی تو بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ کر آج جو واپس آئی ہے تو چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے، قبر تک پہنچایا، پہنچانے کے بعد اب یہاں کے اوپر آگے جوادی میں جو تصور پیش کیا جناب زینب آئی قبر پر اور فریاد کرنا شروع کیا، بھیا تمہاری زینب آئی۔ 11 محرم کو جب جناب زینب کربلا سے گئی اور نشیب میں امام حسین کو دیکھا تھا، لاشا زخموں سے اتنا چھوٹ تھا، کہا جاتا ہے 300 زخم تھے، کتنے زخم تھے، پیر انیس نے تو یہاں تک فرمایا 1900 ہے زخم کرے جان جان پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے۔ مگر بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں، تقریباً 6000 زخم، پورا جسم زخموں سے چور چور تھا۔ جناب زینب نے جب اپنے بھائی کے جسم کو دیکھا تو حیرت سے کہا انت اخی، کیا تم میرے بھائی ہو؟ یا بہن اپنے بھائی کو پہچان نہیں پا رہی، کہہ رہے بھیا کیا تم وہی حسین ہو جسے ماں نے چٹیاں پیس پیس کر پالا؟ کیا تم وہی حسین ہو جسے نانا نے زبان چسا کر پالا؟ انت اخی، یہ بہن اپنے بھائی کو نہیں پہچان پا رہی، جب مرثیہ پڑھ کر گزر گئی، آج زینب اور وہیں پہ آئی ہے حسین کے پاس۔ جب کوئی آواز دی ہو بھیا 11 محرم کو میں نے کہا تھا انت اخی، کیا تم میرے بھائی ہو؟ میں تمہیں پہچان نہ سکی، بھیا اگر تم اپنی بہن کو دیکھتے، دربار یزید میں دیکھتے، نہ محرموں کا مجمع خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھتے، بھیا تم بھی حیرت سے کہتے انت اختی۔ اللہ خدا کو جسے نہ ملا انت اختی، کیا تم میری بہن ہو؟ یعنی وہ زینب جس نے کبھی نامحرم سے بات بھی نہ کی ہو، بڑے دربار میں نامحرموں کے سامنے بول رہی ہے۔ اللہ
کربلا بہن کر رہی ہے، بھائی کا غم منا رہی ہے. میرا تصور یہ جناب زینب جو آئی ہوں گی اپنے بھائی کی طور پر تو عجب نے ایک معذرت کی، بھیا زینب آپ سے شرمندہ، مجھے معاف کر دینا. بھیا عصر عاشور ایک امانت میرے حوالے، بچوں کو میرے حوالے چھوڑ کر گئے تھے، اپنی بیٹی سکینہ کو میرے حوالے کر گئے. بھیا زینب تم سے شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو قید خانے میں چھوڑ کر آئی ہوں، لیکن بھیا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری بیٹی کو تنہا نہیں رہنے دوں گی. زینب مدفن آباد کرے گی تو سرزمین شام کو. آج بھی روضہ زینبیہ کی میناریں کربلا کا رخ کر کے آواز دے رہی ہے، حسین سکینہ تنہا نہیں ہے، زینب حفاظت کر رہی ہے. اجر اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ملائے. آج ہی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ جناب زینب کے روزے پر اربعین منایا جا رہا ہے. جو زینبیہ جاتا ہے وہ جناب سکینہ کے روزے کو پر بھی جاتا ہے. بس دادارو یہ اربعین دعا یہی ہے، پروردگار آئندہ سال اربعین آئے تو اسی طریقے سے کربلا جائے جیسے ہمیشہ جاتے تھے. اس کورونا وائرس کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، مومنین کی حفاظت فرما. جناب زینب رکی کربلا میں، اب اس کے بعد اب یہ قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہوا. تمام بیویاں ہماری اوپر بیٹھ گئی. جناب زینب نے دیکھا ایک بیوی حسین کی قبر سے آگے بڑی تو کیا دیکھا جناب زینب. بیوی چلو قافلہ تیار. کہ شہزادی آپ جائیے، مجھے یہاں رہنے دیں. اس جنگل میں تنہا رہ کر کیا کرو گے؟ کبھی بھی مجھے پتا ہے آپ پر بہت ہی ظلم ہوا. کون محمد جیسے بیٹے شہید ہوئے، علی اکبر جیسا بھتیجا، عباس جیسے بھائی، حسین جیسا آپ کا بھائی، بہت مصیبتیں ہوئی. لیکن بیوی ان تمام مصیبتوں کے باوجود جب آپ مدینے جائیے گا کوئی تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہے. کم سے کم آپ کے شوہر تو موجود ہے، جب آپ اس کے لیے مدینے جائیں. علی اصغر باپ کے سینے پر آرام کر رہے ہیں، والد یہاں آرام کر رہے ہیں، ایک بیٹی تھی قید خانے میں آرام کر رہی ہے. مجھے نہیں پتا جناب رباب اس وقت امام حسین سے محبت کرتے مگر آپ کو میں بہت پیچھے لے جانا چاہ رہا ہوں. مسجد نبوی میں ایک شخص آیا ہے، میں اسلام لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا مسجد میں، کلمہ پڑھ کے باہر نکلا. جیسے ہی باہر نکلا امام علی سے ملاقات ہوئی. امام علی سے کہتے ہیں ابھی تم اسلام کلمہ پڑھ کے آئے ہو؟ کہا جس کا تم نے کلمہ پڑھا میں اسی کا بھائی علی بن ابی طالب. کیا تم اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بیٹوں سے کرنا پسند کرو گے؟ سبحان اللہ، یہ میری خوش قسمتی ہے. جانتے ہو کون تھا؟ وہ امرؤ القیس تھے. وہ بیٹیاں کون تھیں؟ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جناب رباب تھی. مجھے نہیں پتا امام علی نے کیوں مانگا. امرؤ القیس سے جناب رباب کا حسین کے لیے کیوں مانگا؟ ایک انتخاب تھا. اللہ اللہ، جب جناب زینب کہتی بی بی رباب چلیے قافلہ تیار ہے، ایک مرتبہ قبر حسین کو دیکھا، آواز دی میرے والی و وارث 11 محرم کو کربلا سے گئی تھی، تمہارا جنازہ بغور و کفن تھا، دھوپ میں تھا، میں نے وعدہ کیا تھا رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. ابھی تک تو وعدہ پورا کیا. قید خانہ تھا، اس میں بھی چھت نہیں تھی، میں ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہی. آج میں جا رہی تو میں دیکھ رہی تمہاری قبر پر سایہ نہیں. وہی وعدہ میں آپ سے کر رہی ہوں، جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی بھی رباب سائے میں نہیں بیٹھے گی. یہ وعدہ کر کے چلی. قافلہ مدینے آیا. عزادارو، آپ سے بڑھ کر کون اس مسائل کو محسوس کرے گا؟ کوئی حادثہ اگر ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے باپ مر گیا، بھائی مر گیا، جب دوبارہ وطن جاتے ہیں تو غم پھر تازہ ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے وطن پہنچتا ہے تو غم تازہ ہو جاتا ہے. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، غم تازہ ہو گیا. ایک کوہرام مچا، واہ حسین واہ محمدہ کی صدائیں. جناب رباب اپنا وعدہ پورا کر رہی ہے. وعدہ پورا کرنے کی وجہ سے علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا کہ آپ دھوپ میں بیٹھتی رہتی تھی، اس وجہ سے آپ کی جلد پھٹ گئی تھی. جلد پھٹ گئی تھی، گوشت ظاہر ہو گیا. خاندانی کوئی بزرگ عورت چوتھے امام کے پاس آتی ہے، کہتی ہے آپ امام ہے اپنی ماں کا خیال. ہم نے بہت سمجھایا، بہت کہا، مگر دھوپ
کر رہی ہیں کہ اماں سائے میں آئیے. کہا بیٹا, کہا نہیں مجھے بیٹھے رہنے دو. کہا اماں بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں, امام ہونے کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے. اتنا سننا تھا رب آپ کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئی. دعا کہ میرے اللہ, ایک طرف حجت خدا کا حکم, ایک طرف میرا وعدہ, میرے وعدے کی لاج رکھ لینا. دعا ختم نہ ہوئی تھی, روح رباب گلشن جنت کو پرواز کر گئی. واہ حسین, پروردگار ہم کی عبادت قبول فرما. دنیا میں جہاں جہاں بیت کے چڑھنے والے سب کی جان و مال, عزت و آبرو و عفت, مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد. کورونا وائرس کے شر سے تمام عزاداروں کی, تمام مظلوموں کی حفاظت فرما. اطباء کی اسنان کو ظاہر و اس کا علاج الہام فرما. پروردگار سے واسطہ محمد و آل محمد. ظالموں کو